ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں احمد داؤد کا افسانہ جڑیں۔ احمد داؤد کا افسانہ جڑیں دریافت کے شمارہ نمبر 7 میں شائع کیا گیا۔ اسے دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے جڑیں احمد داؤد۔ اس نے بے چارگی کے ساتھ میرے سراپے کا جائزہ لیا اور تھکی ہوئی آواز میں بولا، میں نہیں پہنچ سکوں گا، تم آ کر مجھے لے جانا۔ ہالیڈے ان کے آؤٹر گیٹ پر میں تمہارا انتظار کروں گا، اور ہاں، رتی ملہوترا سے ضرور ملنا ہے۔ وہ شام میرے لیے کربلا کی شام تھی۔ بچپن کا جنگل کٹ چکا تھا۔ ہمارا ماضی کیکر اور گرنڈے کی سخت ہریالی پہ آنے والی آخری شام کے ساتھ خزاں ہو گیا۔ جنگل سے آنے والا بچپن کا بلاوا محض ایک خواب بن گیا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے سوچا کہ آج رات دیر گئے تک اس کے ساتھ گھومنا ہے کہ بہت کم وقت اس کو یہاں کی مٹی میں اپنی جڑیں تلاش کرنے کے لیے ملا ہے۔ ان چند گھنٹوں میں کہاں کہاں جایا جا سکتا ہے۔ وہ ساری جگہیں جہاں ہم نے زندگی کے 17 زرخیز سال کاش کیے تھے، وہاں عصبیت اور نفسا نفسی کی آکاش بیلیں اگ آئی ہیں۔ میں اسے کہاں لے کر جاؤں؟ باغ سرداراں اجڑ چکا ہے۔ لکشمی ٹاکیز کا نام بدل کر روز سینما رکھ دیا گیا ہے۔ مستان چھولوں والا اب دنیا میں نہیں رہا۔ اس کا بیٹا اسی جگہ چھولوں کی ریڑھی لگاتا ہے، لیکن مجھے نہیں پہچانتا۔ اس کے دائیں بائیں ہیروئن پینے والے گھومتے رہتے ہیں۔ خریدار اس کی ریڑھی پر آ کر ایک پلیٹ چھولوں کی لیتا ہے۔ جب پیسے دیتا ہے تو مستان کا بیٹا بقیہ واپس کرتے وقت ہیروئن کی پڑیا تھما دیتا ہے۔ مشن ہائی اسکول کا نقشہ بدل گیا ہے۔ رضا علی جعفری، ہاں، رضا سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ بوڑھے ذاکر سے مل کر وہ بہت خوش ہوگا، لیکن کیا پتا وہ کسی تقریب میں گیا ہو۔ آخر میں اس کو اس شہر میں کیا دکھاؤں گا؟ مکان جو وہ سلامت چھوڑ کر گئے تھے، ان کی بنیادوں پر نئی عمارتیں کھڑی ہیں، لیکن اس کے 17 سالوں کے نقوش کہاں گئے؟ وہ یہاں کیا دیکھنے آیا ہے، کیا لینے آیا ہے؟ سارک والوں نے اسے اس وفد میں کیوں شامل کیا ہے؟ کیا ماضی کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے اس کو شامل کیا گیا ہے؟ آخر وہ کیوں یہاں آیا ہے؟ کیا ضرورت تھی اس بڑھاپے میں یادوں کا عذاب سہنے کی؟ 43 سال بعد اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ وہ تو اس وقت زچگی کا درد محسوس کر رہا ہے، اور میں بھی کیا کروں؟ اس کے لیے میرے پاس کیا ہے؟ میں اس کا درد کیسے بانٹوں؟ خورشید، ارنسٹ، ماسٹر نذیر، طالب، خواجہ ڈوڈو، گلزار، کاش کوئی زندہ ہوتا۔ اس وقت 43 سال بعد وہ یادوں کی جھولی خالی لے کر واپس جائے گا۔ میں اس کو کیا دکھاؤں، کس سے ملاؤں؟ رتی ملہوترا، ہاں، رتی ملہوترا سے ہم مل سکتے ہیں۔ اسے ہماری آرزو اور چاہت کا پتہ ہے۔ رتی ملہوترا ہمیں دیکھ کر اس جوان کر دینے والی سرشاری میں مبتلا ہو جائے گی جو آج ہم دونوں کے حصے میں آئی ہے۔ وہ مجھے بخوبی پہچانتی ہے۔ میرا چھوٹا بیٹا اس کے اسکول میں پڑھتا رہا ہے، ملہوترا ماڈل اسکول۔ رتی ملہوترا کے اعلیٰ تعلیمی معیار کی ضمانت۔ تاریخ کے دھکے نے ہم کو الگ نہ کیا ہوتا تو وہ بھی اپنے بیٹے کو رتی کے اسکول میں پڑھواتا۔ رتی کو جب پتہ چلے گا کہ سارک کانفرنس میں آنے والے متعدد لوگوں میں
ایک فرد ایسا بھی ہے جو اب بھی اس کو یاد کرتا ہے تو اس کے جھریلے چہرے اور نحیف اعضاء لڑکپن کی یادوں سے جوان ہو جائیں گے. یادوں کی چنگاری سے وجود بھڑک اٹھے گا. عورت کو بڑھاپے میں اپنے عاشقوں کی تعداد کا احساس تفاخر میں مبتلا کر دیتا ہے. رتی ملہوترا، تم میرے جنگل فیلو کے لیے، میرے دوست کے لیے اس اجڑے بابل میں ایک زندہ داستان ہو. تمہارا ہونا ہمارے ہونے کو طویل کر دے گا. رتی ملہوترا، میرا دوست یہاں سے یادوں کی جھولی خالی لے کر واپس نہیں جائے گا. رتی ملہوترا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر اسے ہالیڈے ان کے آؤٹر گیٹ پر لینے جاؤں گا. ملہوترا ماڈل اسکول کے گیٹ پر پہنچ کر میں نے گھنٹی پر زور سے انگلی رکھ دی. وسیع اور ریز کوٹھی میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا. گیٹ کے روشن بلب کے پاس ایک بڑا سا نوٹس بورڈ لگا ہوا تھا جس پر سیاہ مارکر سے کچھ لکھا تھا. میں نے چند سیکنڈ انتظار کیا لیکن بے چینی اور بے تابی کے ساتھ دوسری مرتبہ زور سے گھنٹی بجائی تو کوٹھی کے پورچ میں ایک بلب جل اٹھا اور پھر چادر لپٹے اسکول کا چوکیدار آہستہ آہستہ چلتا ہوا گیٹ کی طرف آیا. میں نے بے تابی کے ساتھ ایڑیاں اوپر اٹھا کر کہا، رتی ملہوترا پرنسپل، ان کو کہو کہ میں اپنی بے چین بے تکلفی سے پریشان ہو کر ہانپنے لگا کہ چوکیدار کی آواز گیٹ کی پرلی طرف سے ابھری، اسکول 3 دن کے لیے بند ہے، باہر نوٹس لگا ہوا ہے. میں نے گیٹ کی روشن بلب کے پاس لگے نوٹس بورڈ کی طرف رخ کیا تو ماضی کے کنویں سے جھانکتی آنکھوں کا نور چاروں طرف پھیل گیا. پرنسپل ملہوترا ماڈل اسکول، رتی ملہوترا کے انتقال کے سوگ میں اسکول 3 دن بند رہے گا. نوٹس بورڈ پر لکھے کالے لفظ ایک ایک کر کے زمین پر گرنے لگے. میں نے گیٹ کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر خود کو سہارا دیا. اپنے قدموں تلے بیٹھی زمین کے ساتھ خود کو زمین میں دھنستا محسوس کیا. کوٹھی کے لان میں اگے پیڑ پر بیٹھے کسی پرندے نے زور سے چیخ ماری. چاروں طرف پھیلی رنجیدہ شام نے میرے ساتھ مل کر رونے کی حامی بھری. میں اس رنج بھری شام کا پلو تھامے شہر میں نکل آیا. رات دیر گئے سڑکوں پہ گھومتا رہا یہ جانتے ہوئے کہ ہالیڈے ان کے آؤٹر گیٹ پر وہ میرا انتظار کر رہا ہے. ایک خبر، سارک ورک میں شامل ایک رکن حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال کر گئے. ہوٹل کے بیرونی گیٹ کے سامنے ان کی لاش صنعتے کی باڑ کے پاس پائی گئی. ابتدائی رپورٹ کے مطابق موت حرکت قلب بند ہونے کے باعث ہوئی. مرنے والے کی جیب سے چند مقامی لوگوں کے نام اور کاغذ پر لکھی وصیت برآمد ہوئی ہے. وصیت کے مطابق مرحوم نے اپنی رات کو اس شہر پر بکھیرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. مرحوم کی آخری خواہش پوری کر دی گئی ہے. پولیس کی تفتیش جاری ہے.